من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم. حضرات سامعین کرام، بزرگوں اور دوستو، قرآن مقدس کی یہ آیت جس میں اللہ تعالی ہم سب کو مخاطب بنا کر حکم دے رہے ہیں کہ تعاونوا علی البر والتقوی، کہ نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کریں، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور گناہ اور ظلم کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کریں۔ یہ عام حکم ہے، ہر کسی کے ساتھ نیکی اور تقوی کے کاموں میں مدد والا معاملہ کرنا چاہیے، اور گناہ اور ظلم کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہیں کرنی چاہیے، بلکہ حتی الامکان روکنے کی کوشش کرے، روکنے کی فکر کرے۔ حکم عام ہے، لیکن شریعت کا قاعدہ ہے الاقرب فالاقرب، جو جتنا زیادہ قریبی ہو اس کا اتنا ہی حق ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ جہنم کی آگ سے۔ حالانکہ کہ مسلمان کو سب کی فکر کرنی چاہیے، لیکن سب سے پہلے اپنی ذات اور اس کے بعد اپنے گھر والے۔ تو اس تعاون علی البر والتقوی، کہ ایک دوسرے کی نیکی اور تقوی کے کام میں مدد کریں، اور گناہ اور ظلم کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ نہ دیں، ایک دوسرے کی مدد نہ کریں، بلکہ حتی الامکان ظلم اور گناہ کے کاموں سے روکنے کی کوشش کریں۔ یہ ایک مستقل ذمہ داری۔ اب یہ جو پیغمبر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، یہ ایک وسیع مفہوم رکھتا ہے اپنے اندر، لیکن اس وقت نکاح کی مجلس ہے۔ انشاءاللہ غالباً جمعے کے بعد نکاح ہوگا ہمارے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صاحبزادی کا۔ اس لیے اس وقت اس آیت کے تحت میں ایک خاص بات عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ ہماری جو اولاد، ہمارے جو بچے، ہماری جو بچیاں اللہ نے ہم کو اولاد کی صورت میں دی ہیں، ان کے بارے میں نیکی اور کاموں، تقوی کے کاموں میں ان کی مدد کرنا، اور گناہ اور ظلم کے کاموں سے ان کا روکنا، یہ دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ہم پر حق بنتا ہے۔ اسی سلسلے کی ایک اہم کڑی نکاح بھی ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جب کوئی گھر کا بڑا والد اپنے بچے اور اپنی بچی کا وقت پر نکاح کرتا ہے، ہمارے یہاں جو بہت ساری خرابیاں ہیں معاشرے میں، ان میں یہ بھی بڑی خرابی ہے کہ ہم اپنے بچوں اور بچیوں کا نکاح وقت پر نہیں کرتے۔ حالانکہ امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ نکاح کے سلسلے میں جن عظیم ہدایات سے اپنی امت کو اور ہم سب کو نوازا ہے، ان میں یہ بھی اہم ترین ہدایت ہے کہ اپنے بچوں اور بچیوں کے نکاح میں جہاں تک ہو سکے جلدی کرنی چاہیے۔ بچہ بالغ ہو گیا،
بچی بالغ ہو گئی، اب اللہ تعالیٰ کی ایک نظام ہے، یہ بچہ بالغ ہونے کے بعد اور یہ بچی بالغ ہونے کے بعد اب اپنے اندر ایک ایسی ضرورت محسوس کرتے ہیں جس کو وہ بالغ ہونے سے پہلے محسوس نہیں کرتے، اور یہ ضرورت محسوس کرنے کی کوئی عیب نہیں۔ انسانی نسل کے آگے بڑھنے کا ظاہری مدار اسی پر ہے کہ بالغ ہونے کے بعد بچہ اور بالغ ہونے کے بعد بچی اس ضرورت کو محسوس کرنے لگے۔ تو شریعت نے حکم دیا جو ہی تمہارا بچہ بالغ ہو اور تمہاری بچی بالغ ہو اور تمہیں یہ محسوس ہو اب وہ نئی ضرورت محسوس کر رہے ہیں، تو والد کو، گھر کے بڑوں کو پہلی فرصت میں اس ذمہ داری کو نبھانا چاہیے۔ خوش نصیب ہیں وہ بندے جو اپنے بچوں اور بچیوں کو وقت پر نکاح کرتے ہیں۔ یہ بچے اور بچی کا وقت پر نکاح کرنا یہ گویا کہ نیکی اور تقوی کے کاموں میں ان کی مدد کرنی ہے۔ جب ہمارے بچے کو نکاح کی صورت میں ایک حلال طیب نعمت مل گئی بیوی کی صورت میں، اب اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ یہ کسی مردار کے پیچھے نہیں پڑے گا، حرام کو مرتکب نہیں ہوگا۔ تو گویا کہ اس والد نے اپنے بچے کا وقت پر نکاح کر کے گناہ سے بچنے میں اس کی کیا کی؟ مدد کی۔ بیٹی کو حلال طیب شوہر مل گیا، اب امید ہے انشاءاللہ کہ اب گناہ سے یہ بچے گی۔ اور ویسے بھی آج کل کے جو حالات ہیں ان میں یہ ذمہ داری اور زیادہ اہم ہے، اس لیے کہ اس وقت ہمارا جو معاشرہ ہے، ہمارے گھروں سے گناہوں کی عملی دعوت مل رہی ہے کہ ہماری بیٹیاں، ہماری بچیاں، ہماری بہنیں بعض مرتبہ ایسا لباس پہن کر اور ایسے بناؤ شنگار کے ساتھ گھر سے باہر نکلتی ہے کہ شادی شدہ آدمی کا اپنے آپ کو سنبھالنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ایسے میں غیر شادی شدہ کو اپنے آپ کو تھامنا اور اپنے آپ کو گناہ سے بچائے رکھنا بڑے کارے دارد والا معاملہ ہے۔ اسی لیے دو ذمہ داریاں بڑی اہم ہے، ایک یہ کہ جن کو اللہ نے بچیوں کی نعمت سے نوازا ہے ان بچیوں کو جہاں دین کے اور شعبوں میں ان کو ماہر کرنا ہے اور ان کو عملاً دین پر چلنے پر تیار کرنا ہے، اس میں سب سے اہم ترین معاملہ جو ہے وہ ہماری بیٹیوں اور ہماری گھر کی خواتین کے بارے میں پردہ ہے۔ جو والدین اور جو گھر کے بڑے اپنے گھر کی خواتین کو بے پردگی سے بچا کر پردے کا پابند بناتے ہیں تو گویا کہ وہ اپنی بیٹیوں کو اور اپنے گھر کی عورتوں کو بھی گناہ سے بچنے میں مدد کر رہے ہیں اور ان کے ذریعے دوسروں کو بھی گناہوں سے بچنے میں مدد کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ ہماری یہ جو بیٹی بے پردہ ہو کر بناؤ شنگار کے ساتھ بلا پردہ گھر سے باہر جاتی ہے، یہ تنہا ہماری اس بیٹی کا جرم نہیں بلکہ یہ ہماری اس بیٹی کا گویا کہ گناہوں میں مبتلا ہونے کی عملی دعوت۔ ایک مسلمان کے گھر سے، ایک ایمان والے کے گھر سے اس کی لختی جگر کے ذریعے دوسروں کے جوان بچوں کو گناہوں میں مبتلا کرنے کی عملی دعوت ایک مسلمان کی شایع نشان ہے۔ اس لیے ہر گھر کے بڑے پر دو چیزیں بڑی اہم ہیں، ایک ہی کہ کم از کم ہر کوئی اپنے گھر پہ کنٹرول کرے، اپنے گھر کے اندر پردے کا اہتمام کرائے۔ یاد رکھیں جس طرح نماز ہر ایمان والے بندے اور بندی پر فرض ہے، اسی طرح پردہ ہر بالغ خاتون پر فرض ہے۔ تو گھروں کے اندر پردے کا ماحول بنانا یہ بھی تعاون علی البر والتقوی ہے، اور بے پردگی والا ماحول یہ تعاون علی الاسم۔ اسی طرح
اپنے بیٹے کو اپنی بچیوں کو وقت پر نکاح کرنا یہ گویا کہ تعاون علی البر والتقوی ہے، اور اپنی بیٹی کو اپنے بیٹے کو سال ہر سال تک بے نکاح رکھنا، بغیر شادی کے رکھنا، یہ گویا کہ تعاون علی الاسم ہے، گناہ پر مدد کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے؟ تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کے کیا کریں؟ مدد کریں۔ تو امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام نے نکاح کے سلسلے میں جو پہلی ہدایت پوری امت کو ارشاد فرمائی ہے وہ یہ کہ نکاح کے معاملے میں تاخیر نہ کریں۔ بیٹا پڑھ رہا ہے، بیٹی پڑھ رہی ہے، ٹھیک ہے، وقت کی ضرورت ہے، لیکن اکثر بیشتر دیکھا جاتا ہے جب تک بچی کی ڈگری مکمل نہ ہو، جب تک بیٹے کی ڈگری مکمل نہ ہو، اس وقت تو نکاح کے لیے بساؤ کا سوچا بھی نہیں جاتا، اور ڈگری مکمل ہو گئی، اب جب تک روزگار کا کوئی مسئلہ سامنے آئے گھر کے بڑے نکاح کا نہیں سوچتے۔ یاد رکھیں، ڈگری مکمل ہو یا نہ ہو، روزگار کا فی الحال مسئلہ ہو یا نہ ہو، نکاح کے معاملے میں کو اس پر معلق کرنا بہت بڑی خرابی کا پیش خدمت ہے۔ تعلیم بھی جاری ہوتی رہے گی، لیکن سب سے پہلے ہمیں اپنے بچے اور اپنے بچی کے ایمان کی فکر کرنی، اور ایمان کے سلسلے میں امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام نے نکاح کا بھی اہم رول ارشاد فرمایا ہے۔ چنانچہ حدیث میں ہے اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الایمان، جب بندے نے نکاح کر لیا تو گویا کہ آدھے ایمان کی تکمیل ہو گئی۔ کس کے ذریعے؟ نکاح کے ذریعے۔ اور ویسے بھی امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام کا فرمان ہے نکاح کرو مال آئے گا، یعنی ہم تو نکاح اس لیے نہیں کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے بچے کا روزگار نہیں، اور امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام فرماتے ہیں نکاح کرو، اللہ تعالیٰ روزگار کی سبیل پیدا فرمائے۔ اور نکاح کے سلسلے میں امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام کی طرف سے جو ہدایات ہم کو ملی ہیں وہ یہ کہ جہاں تک ہو سکے اس نکاح کے سلسلے کو بہت آسان اور سادہ بنایا جائے۔ امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام کا فرمان ہے اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونہ، سب سے زیادہ بابرکت نکاح وہ ہے جس میں بار، مشقت اور خرچہ کم سے کم۔ جتنا نکاح سادگی کے ساتھ ہو اتنا نکاح بابرکت بن جاتا ہے۔ اس کا خود بخود دوسرا مفہوم نکلتا ہے جتنا نکاح کے اندر فریقین پر بوجھ پڑے، جتنی زیادہ رسومات ہوں، جتنا زیادہ اسراف اور جتنی زیادہ فضول خرچے ہو، یہ نکاح بابرکت بننے کے بجائے کیا بن جاتا ہے؟ بے برکت بن جاتا ہے۔ امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں امت کو تعلیم فرمائی ہے نکاح کے سلسلے میں سادگی کی، وہیں امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام نے اس سادگی کا عملی نمونہ اپنی امت کے سامنے پیش فرمایا۔ سید نساء اہل الجنہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا یہ نکاح کے بارے میں ہم سنتے رہتے ہیں بڑی سادگی کے ساتھ۔ غالباً جس وقت نکاح ہوا حضرت علی مرتضی اس وقت موجود بھی نہیں تھے، اور اس کے بعد جب رخصتی کا معاملہ آیا، رخصتی کا وقت آیا، حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ کوئی ہماری طرح 100، 150، 200 آدمی کی بارات لے کر نہیں آئے۔ امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لخت جگر سیدت نساء اہل الجنہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو خود ہی حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا کے ساتھ حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچا دیا۔ کوئی بارات نہیں آئی، سیدنا حضرت علی مرتضی بارات لے کر نہیں آئے، بلکہ امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام اپنی لخت جگر کو خود ام ایمن رضی اللہ عنہا کے ساتھ حضرت فاطمہ کے گھر بھیجتے ہیں، اور پھر شام کو امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام تشریف لے جاتے ہیں اور ان کے لیے خیر و برکت کی دعا فرما کر واپس تشریف لاتے ہیں۔ ہمارے یہاں نکاح کے لیے سال ہر سال سے تیاریاں کرنی پڑتی،
تو نکاح کے سلسلے میں دوسری اہم ہدایت وہ یہ کہ نکاح کو سادگی کے ساتھ انجام دیا جائے۔ تیسری ہدایت امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام کی طرف سے امت کو جو ملی ہے وہ یہ کہ نکاح کے انتخاب کے سلسلے میں جب کوئی لڑکے والا کسی لڑکی کو منتخب کرنا چاہتا ہے، کہیں پیغام بھیجتا ہے یا کہیں سے پیغام آتا ہے تو بہت کچھ دیکھا بھالا جاتا ہے۔ لڑکی والے اپنی طرف سے معلومات حاصل کرتے ہیں اور لڑکے والے اور کرنے پڑتے، چونکہ ایک زندگی کا ایک طویل سفر ہوتا ہے، اسی لیے اس بیوی کو رفیقہ حیات کہتے ہیں۔ لیکن سب سے اہم چیز جو ایک ایمان والے بندے کو لڑکی کے اندر اور ایک ایمان والے بندے کو لڑکے کے اندر دیکھنی چاہیے، امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام کی اس بارے میں بھی ہدایت ہے امت کو۔ فرمایا تنکح المرأۃ لاربعین، کسی خاتون کے ساتھ 4 بنیادوں میں سے کسی ایک چیز کو بنیاد بنا کر نکاح کیا جاتا ہے۔ لمالہا، مال کی بنیاد پر۔ یہ مال کی بنیاد پر نکاح کا انتخاب آج کل بہت ہو رہا ہے، یہاں کا تو مجھے معلوم نہیں، لیکن عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ لڑکے والا، لڑکے کا والد، لڑکی کی والدہ، جب ان کو یہ امید ہوتی ہے کہ جس لڑکی کے ساتھ رشتے کی بات چل رہی ہے وہ کسی بڑے باپ کی بیٹی ہے اور خوب مال لے کر بصورت جہیز ہمارے گھر میں آئے گی، تو وہ اس رشتے کو خوشی خوشی قبول کرتے۔ اور اگر کوئی ایسی لڑکی ہوتی ہے کہ لڑکا بھی چاہتا ہے کہ میں وہاں نکاح کروں اور ساری خوبیاں اس لڑکی کے اندر ہیں، لیکن اس کے باوجود بعض مرتبہ لڑکے کے والدین اس رشتے کو ٹھکراتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو وہاں سے اس مال کی امید نہیں ہوتی جس مال کی یہ امیدوار ہوتے ہیں۔ حالانکہ شریعت مطہرہ نے نکاح کے سلسلے میں لڑکی والوں پر کوئی مالی بوجھ نہیں ڈالا، لیکن ہمارا معاشرہ ایسا بنتا جا رہا ہے کہ لڑکے والوں کے مقابلے میں زیادہ پریشانیاں مالی اعتبار سے لڑکی والوں کو بھی ہوتی ہیں۔ اور بعض مرتبہ ایک لڑکی کا باپ سودی قرض لے کر، ادھار لے کر اپنی بیٹی کو اپنی حیثیت سے زیادہ جہیز دے دیتا ہے، لیکن جہاں یہ بیٹی بہو بن کر اپنے شوہر کے گھر گئی، کچھ دنوں کے بعد اس کو ساس کی طرف سے اور دوسری گھر کی خواتین کی طرف سے بہت کچھ سننا پڑتا ہے، اور کتنی مرتبہ خودکشی اور خودسوزی کی نوبتیں آ جاتی۔ تو فرمایا لمالہا، کبھی مال دیکھ کر، او لجمالہا، اور کبھی خوبصورتی دیکھ کر۔ یہ خوبصورتی کو دیکھنے کا بھوت بعض میں لڑکوں پر سوار ہوتا ہے، جہاں کوئی رنگ پسند آیا بس ماں باپ کو اور سب کو بالائے طاق رکھ کر رنگ کی بنیاد پر نکاح کر لیا۔ یاد رکھیے، جو لڑکے رنگ کی بنیاد پر کسی لڑکے کا انتخاب کر کے اپنے والدین کے خلاف چلتے ہیں تو عموماً دیکھا جاتا ہے وہ رشتہ دیر پا نہیں ہوتا، چونکہ وہ رشتہ ہوا ہے رنگ کی بنیاد پر، اور یہ رنگ ہمیشہ قائم رہنے والا نہیں۔ آج ایک رنگ پسند آیا، اس پر فریفتہ ہو گیا، کل وہ رنگ پھیکا پڑتا ہوا نظر آیا، کسی اور رنگ پر نظر پڑ گئی۔ او لحسبہا، اور کبھی خاندان، شریعت نے خاندانی رعایت کو منع نہیں کیا، اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں، لیکن اس کو بنیاد نہ بنائے۔ پھر چوتھی چیز کیا فرمائی؟ او لدینہا، یا کبھی دین کی بنیاد پر کسی لڑکی کو پسند کیا جائے۔ فاظفر بذات الدین، دین دار لڑکی کے ذریعے کامیاب ہو جاؤ۔ تو گویا کہ لڑکی کے انتخاب میں لڑکے والوں کو جو بنیادی چیز دیکھنی ہے اس بننے والی بہو کے اندر، وہ اس کی دینداری، وہ شرم و حیا، وہ پردے کا اہتمام، وہ خوف خدا۔ آج کل معاشرہ ایسا بنتا جا رہا ہے، اگر ہماری کوئی بیٹی، ہماری کوئی لختی جگر مکمل شرعی پردہ کرتی ہے تو بعض مرتبہ اس کے لیے رشتے کے اندر رکاوٹیں ہو جاتی، کیونکہ ہمارے گھروں میں وہ شرعی پردے والا ماحول نہیں جو کہ ہر مسلمان کے گھر کے لیے لازم ہے۔ اس طرح لڑکے کے انتخاب میں
امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام نے اپنی امت کو ہدایت دی کہ بنیادی طور لڑکے کے اندر دینداری کو دیکھا جائے. چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب تمہاری بیٹی بہن کے لیے کسی ایسی کی طرف سے پیغام نکاح آ جاوے جس کی دو چیزوں پر تم مطمئن ہو، ایک اس کی دینداری اور ایک اس کے اخلاق. حالانکہ اخلاق بھی دینداری کا اہم ترین حصہ ہے، لیکن اخلاق کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام نے دینداری کے بعد اخلاق کا الگ سے تذکرہ کیا. فرمایا جب کسی ایسے کی طرف سے پیغام آ جائے جس کی دو چیزوں پر تم کو اطمینان ہو، اس کی دینداری اور اس کے اخلاق، اس رشتے کو فوراً قبول کرو. اگر ایسا رشتہ آیا، یہ دونوں چیزیں ہیں اطمینان بخش، لیکن مال کی وجہ سے یا کسی اور چیز کی وجہ سے تم نے یہ رشتہ ٹھکرا دیا، کہہ رہے اس رشتے کے ٹھکرانے کے بدترین نتائج سامنے آئے. نکاح ہو گیا، اب نکاح کے بعد باہمی حقوق ہوتے ہیں، جن حقوق کو پامال کیا جاتا ہے. جیسے اور آپسی تعلقات ہوتے ہیں تو ایک بھی ایک اہم تعلق ہے، اس کی وجہ سے بھی کچھ باہمی حقوق ہوتے ہیں، جن میں پہلا حق لڑکی کا اس مننے والے شوہر پر، وہ حق کے مہر. اب تو الحمدللہ ہمارے معاشرے میں، یہاں کا تو مجھے معلوم نہیں، مہر کا لین دین ہاتھوں ہاتھ ہوتا ہے. آج سے 50-60 سال پہلے مجھے یاد ہے وادی کا معاملہ، مہر تھوڑا بہت مقرر کرتے تھے لیکن لینے دینے کا نام بہت کم ہوتا تھا. اب الحمدللہ مہر کا رواج ہے، لیکن دو خرابیاں یہاں کا مجھے معلوم ہے ہمارے یہاں پائی جاتی ہیں. ایک تو یہ کہ مہر سے زیادہ اہمیت ہمارے یہاں نکاح ناموں میں ایک کالم ہوتا ہے تھان، پتہ نہیں یہاں ہوتا ہے کہ نہیں، وہ یہاں نہیں ہوتا، چلیے اچھا ہے وہ نو. مہر کے بارے میں ہمارے یہاں ایک خامی، یہاں کو تو مجھے معلوم نہیں، وہ کیا ہے؟ شریعت کا مسئلہ ہے جب ایجاب و قبول ہو، اس ایجاب و قبول کے ساتھ ہی یہ بیٹی آدھے مہر کی مالک بن جاتی ہے. یعنی نکاح ہو گیا، رخصتی کی نوبت نہیں آئی، بعض مرتبہ خدا نخواستہ کچھ ایسے حالات بن جاتے ہیں کہ رشتہ آگے نہیں چل سکا، وہیں طلاق ہو گئی. تو قرآن پاک نے بالکل صراحت فرمائی فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ. اگر مہر مقرر ہو گیا ہے اور رخصتی سے پہلے، قربت سے پہلے طلاق ہو گئی، تو جو مہر مقرر ہو گیا اس کے آدھے کی مالک کون ہے؟ لڑکی. اور جہاں رخصتی ہوئی یا رخصتی نہ ہوئی، خلوت صحیحہ جس کو شرعی فقہی اصطلاح میں کہتے ہیں، اب یہاں کا مجھے معلوم نہیں. آج کل ایسا ہے جہاں نکاح ہو گیا، ابھی رخصتی میں کچھ عرصہ باقی ہے، تو یہ لڑکا اور لڑکی آپس میں تھوڑا بہت گھومنے پھرنے چلی جاتی. یہاں کا مجھے ماحول معلوم نہیں ہمارے یہاں، بلکہ اب تو معاشرہ ایسا بنتا ہے صرف رشتہ طے ہو گیا، نکاح بھی نہیں ہوا، اب دوسرے ہی دن نکاح طے ہونے کے بعد لڑکے والوں کی طرف سے اتنا بڑا موبائل بھیجا جاتا ہے لڑکی کو، حالانکہ وہ بالکل اجنبی ہیں. جیسے ایک عام اجنبی لڑکے سے گفتگو اور میل جو رکھنا بالکل شرعاً ممنوع ہے، یہ جس رشتے لڑکی اور لڑکے کا بھی صرف رشتہ طے ہوا، یہ ایک دوسرے کے بالکل اجنبی ہیں نکاح سے پہلے، ان کے لیے گفتگو اور اس طرح کے تعلقات جائز رکھنے درست نہیں. بہرحال نکاح ہو گیا، نکاح ہونے کے بعد یہ کبھی گھومنے جاتے ہیں، اس گھومنے کے دوران کہیں یہ ہوٹل میں بیٹھ گئے کسی کمرے میں چائے پینے کے لیے اور بالکل دروازے بند ہیں، اس کو فقہی اصطلاح میں خلوت صحیحہ کہتے ہیں. ایسی تنہائی اگر یہ ایک دوسرے سے ملنا چاہیں تو کوئی ظاہری رکاوٹ بھی نہیں اور کوئی شرعی رکاوٹ بھی. شرعی رکاوٹ کا مطلب یہ مثلا لڑکی حیض میں ہے تو گویا کہ آپس میں ملنے میں کون سی رکاوٹ ہے؟ شرعی رکاوٹ. یہ رمضان کا مہینہ ہے، یہ دن میں گئے اور دونوں کیا ہیں؟ روزے سے. ظاہر بات ہے بہت بڑی شرعی رکاوٹ ہے، گناہ الگ. اور اگر اس حالت میں ملے تو ہر ایک کے ذمے ایک روزے کے توڑنے پر کتنے روزے رکھنے پڑیں گے؟ 61 کفارے کے اور ایک قضا کا. تو اگر ظاہری رکاوٹ بھی نہیں اور شرعی رکاوٹ بھی نہیں
وہ صرف بیٹھے آفس میں، موقع ملا تھا لیکن انہیں بس گفتگو کی اور چائے پی لی اور چلے گئے۔ اس تنہائی کے بعد یہ لڑکی مکمل مہر کی کیا بن گئی؟ مالک۔ لیکن ہمارے معاشرے میں معاملہ عجیب ہے کہ اس لڑکی کی رخصتی بھی ہو گئی اور اس لڑکی کو اللہ نے بچہ بھی دے دیا، چند سال کے بعد دوسرا بھی، اور تیسرے چوتھے کی تو وہاں گاڑی کم چلتی، یہاں کا تو مجھے معلوم نہیں۔ حالانکہ ایمان والے بندوں کو حکم ہے کہ ایسی عورتوں سے نکاح، تزوج الولود، ایسی خواتین سے نکاح کرو جو شوہروں سے محبت کرنے والی ہوں اور خوب بچے جننے والی ہوں۔ فإنی مکاثر بکم الامم، میں تمہاری کثرت پر قیامت کے دن دوسری امتوں پر کیا کروں گا؟ فخر کروں گا۔ تو ایمان والے بندے کو اپنے پیغمبر علیہ السلام کے لیے فخر کا باعث بننا چاہیے، ہم دو ہمارے دو والا معاملہ نہیں۔ بہرحال اللہ نے بچہ دے دیا، بچی دے دی، لیکن ہمارے یہاں کا مجھے معلوم نہیں۔ اس لڑکی کو عملاً اپنے مہر پر مالکانہ حقوق نہیں ہوتے۔ کیا مطلب؟ اگر 4-5 سال کے بعد سونے کی صورت میں مہر دیا تھا، جائیداد دیا تھا، اب اس کی ساس کو یا گھر اس کی شوہر کی بہن کو پتا چلا کہ اس کو ہم نے 15-10 پاؤنڈ دیے تھے، ان میں 4 ہے نہیں، 6 موجود ہے، پورا ہنگامہ ہو جائے گا۔ حالانکہ شریعت نے اس کو مہر کا مال جو چاہے کر لے۔ بہرحال پہلا حق ہے حق مہر۔ دوسرا حق ہے نان نفقہ، کھانا پینا، رہائش، لباس، یہ ساری ذمہ داری شریعت نے کس کے ذمہ لگائی ہے؟ شوہر کی۔ جہاں تک کھانے پینے اور کپڑوں کا مسئلہ، اس میں تو مسئلہ ہوتا نہیں، لیکن جہاں تک رہائش کا مسئلہ ہے، اس میں بعض مرتبہ پریشانیاں ہوتی ہیں۔ عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ ساس اور بہو کا جھگڑا کچھ عرصے کے بعد ہی شروع ہو جاتا ہے، اور بعض مرتبہ ہم یہ سمجھتے ہیں جو لڑکی ہماری یہاں بہو بن کر آ گئی وہ ہماری گھر کی نوکرانی۔ یاد رکھیں، جو بیٹی ہمارے گھر بہو بن کر آئی وہ ہماری گھر کی نوکرانی۔ بیٹی ہمارے گھر آئی، اس کو چاہیے کہ اپنے شوہر کے ماں باپ کو اپنے ماں باپ کا درجہ دے کر سعادت سمجھ کر ان کی خدمت کرے۔ لیکن جہاں تک شریعت اور قانون کا تعلق ہے، یہ شوہر اپنی بیوی کو اپنے ماں باپ کی خدمت پر مجبور۔ میں نے 2 باتیں عرض کی، ایک یہ کہ اس بہو کو چاہیے اپنے شوہر کے ماں باپ کو اپنے والدین سمجھ کر، سعادت سمجھ کر ان کی خدمت کرے، لیکن شوہر اپنی بیوی کو اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے پر مجبور نہیں کر سکتا، جائے کہ گھر کے سارے لوگوں کی گویا کہ وہ خادمہ بنی ہوئی، سارے مہمان آ جائیں، سارا کا سارا بوجھ اس بیچاری مظلومہ پر۔ بلکہ اگر کسی بڑے گھر کی بیٹی ہمارے یہاں بہو بن کر آئی ہے، جس گھر کے اندر عورتوں کو پکانے کا نظام نہیں ہوتا، ملازمین کام کرتے ہیں، ایسی بیوی کے لیے مسئلہ لکھا ہے، شوہر پابند ہے پکا پکایا کھانا اس کو پیش کرے، گھر کی نوکرانی نہیں۔ کل یہ بیٹی کہتی ہے کہ بھائی میں تمہاری والدہ کے ساتھ نہیں رہ پاتی، اس بڑے کنبے کے ساتھ نہیں رہ پاتی، مجھے ایک کمرہ دے دو لیکن الگ۔ شریعت نے اس کو حق دیا ہے، شوہر اپنی بیوی کو اپنے ماں باپ اور اپنے بھائیوں کے ساتھ رہنے پر مجبور نہیں کر سکتا۔ ہاں، بیوی اپنے شوہر کو اپنے ماں باپ کے چھوڑنے پر مجبور نہیں کر سکتی۔ ماں باپ کا اپنا حق ہے اور بیوی کا اپنا حق۔ ماں بیوی کی وجہ سے ماں باپ کے حق تلفی نہ ہو، لیکن ماں باپ کے کہنے پر بیوی پر ظلم نہ کیا جائے۔ اور تیسرا حق بیوی کا حسن معاشرہ۔ رب العالمین کا فرمان ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، بھلے طریقے سے اچھے انداز سے ان کے ساتھ پیش آؤ۔ امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام کا فرمان ہے خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی،
تم سب میں سے اچھا وہ ہے جو اپنے اہل کے ساتھ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو. اور ساتھ ہی فرمایا وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، میں تم سب سے زیادہ بہتر ہوں اپنے اہل کے ساتھ. بعض مرتبہ گھر کا بڑا یہ فخراً محسوس کر، جو ہی گھر میں آ گیا تو بس سارے کے سارے چپ دم ہو گئے، جیسے کوئی درندہ گھر میں آ گیا. گھر کا بڑا اپنے گھر والوں سے ایسا ہو کہ جب وہ گھر میں آ جائے گھر کے چھوٹوں بڑوں میں ایک خوشی کے لہر دوڑ جائے، نہ کہ درندے والا خوف اس کی کیفیت بن جائے. حسن معاشرہ، اچھے انداز سے اپنی بیوی کے ساتھ پیش آنا. اور چوتھا حق اس کی دینی تعلیم و تربیت. بیٹی جب تک اپنے والدین کے یہاں ہے، والدین کی ذمہ داری ہے اپنی بیٹی کی دینی اعتبار سے فکر کریں، ان کی صحیح تربیت کریں، جو آج کل کے اکثر والدین نہیں کرتے. اپنی بیٹی کو ڈگری کے لیے کہیں بھی بھیج سکتے ہیں، لیکن بیٹی کے اندر دین آ جائے، بیٹی شرم حیا کے زیور سے آراستہ ہو، بیٹی پردے کی پابند بنے، اللہ اور پیغمبر علیہ السلام کے احکام پر زندگی گزارے. اکثر ماں باپ کو اس کی فکر نہیں، حالانکہ ذمہ داری ہے اللہ کی طرف سے، جو قو انفسکم واہلیکم نارا، اس میں یہ ساری چیزیں آ جاتی. اور جب اب یہ بیٹی بیوی بن کر شوہر کے گھر آ گئی، اب شوہر کی ذمہ داری ہے اپنی بیوی کی دینی اعتبار سے بھی فکر کرے. یہ نہیں کہ مجھے کل ڈیوٹی پر جانا ہے، میرے کپڑے بالکل پریس کر کے ہوں اور وہاں سے آؤ تو کھانا بالکل تیار ہو، ذرا سی کوئی کمی آ گئی ہنگامہ گھر میں کھڑا کر دیا. لیکن بیوی نماز پڑھتی ہے، بیوی پردے کی پابند ہے، بیوی کو پاکی اور ناپاکی کے مسائل معلوم ہیں. اکثر شوہروں کو اس کی فکر نہیں. شوہر کا کیا حق ہے؟ وقت ہو گیا. شرعی حدود کے اندر رہ کر ایک شوہر جو کچھ اپنی بیوی کو کہے، شرعی حدود کے، شریعت کے باہر نہیں، تو عورت کو چاہیے کہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے. امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اگر میں دنیا میں ایک انسان کو حکم دیتا دوسرے کے سامنے سجدہ کرے تو پھر بیوی کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کے سامنے سجدہ، لیکن سجدہ صرف ایک وحدہ لا شریک. اور فرمایا خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، دنیا میں بہترین فائدے کی چیز نیک خاتون ہے. کون ہے؟ جس میں 3 خوبیاں ہوں. پہلی خوبی، جب شوہر اس کو دیکھے تو شوہر کو دیکھ کر خوشی ہو، اس کے لباس کو دیکھ کر خوشی، اس کی صفائی کو دیکھ کر خوشی، اس کے انداز گفتگو کو دیکھ کر خوشی، اس کے اخلاق و عادات کو دیکھ کر خوشی. اور دوسری خوبی کیا کہ جب شوہر اپنی بیوی کو کوئی حکم دے شرعی حدود کے اندر، بیوی اپنے شوہر کے حکم کی کیا کرے؟ تعمیل. اور تیسری خوبی، جب شوہر گھر سے غائب ہو، باہر ہو، تو وہ بیوی اپنے شوہر کی امانت کی رکھوالی کرے. امانت میں گھر کی 10 چیزیں ہوتی ہیں، سب سے بڑی امانت اس عورت کی خود اپنی ذات ہے. اپنی ذات کے بارے میں اپنے شوہر سے خیانت والا معاملہ نہ کرے. اور خیانت یہ بھی ہے، یہ عورت غیروں کو دیکھنے کا موقع فراہم کرتی ہے، یعنی اس طرح بے پردہ نکلتی ہے، بے پردہ پھرتی ہے، جو چاہتا ہے اس کو دیکھ کر آنکھوں کی بدکاری میں مبتلا ہوتا ہے. گویا کہ اس طرح سے اپنے شوہر کے ساتھ کیا کرتی ہے؟ خیانت. یہ منتشر چیزیں جو اس وقت ذہن میں آئی، اللہ تعالیٰ ان سب کو ہم سب کے لیے مفید و کارآمد بنائے. اللہ تعالیٰ امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام کے ان مبارک ارشادات کو ہر وقت عملانے اور